بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ گیا ہے۔ ابھی چند گھنٹوں کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد یہ اپنی رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے گا۔ تو جہاں ہم نے اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنا ہے، وہاں ہم نے غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو میں ایک واقعہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ غریبوں، یتیموں، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر بھی عزتیں عطا فرماتے ہیں، قبر آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ اللہ ضرور عزتیں عطا فرمائیں گے۔ تو ایک اللہ والے گزرے ہیں، ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اللہ کے بزرگ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک واقعہ کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے کوئی ساتھی بھی تھے، حج کے لیے جا رہے تھے۔ تو چلتے چلتے راستے کے اندر ایک جگہ پہ میں نے دیکھا ایک عورت ہے بوڑھی، وہ پردے کی حالت میں ہے اور ساتھ مردار جانور پڑا ہے۔ تو وہ مردار جانور میں سے گوشت کا ٹکڑا نکال کر اس نے آپ کے پاس کیا اور وہ لے کر جا رہی تھی۔ تو میں نے دیکھا، میرے دل کے اندر خیال آیا شاید کہ یہ عورت کہیں ہوٹل وغیرہ پر پکا کر لوگوں کو نہ کھلائے۔ تو ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عورت چلی، میں بھی پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ آخر کار وہ اپنے گھر کے اندر پہنچی۔ وہاں پہنچنے پر مجھے پتہ چلا کہ یہ عورت بے سہارا ہے، اس کی کوئی 4-5 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، کمانے والا نہیں ہے، اس کا خاوند وفات پا گیا ہے۔ تو وہ عورت بیچاری بے سہارا ہے۔ تو فرمانے لگے پھر میں واپس آیا مارکیٹ کے اندر، وہاں سے میں نے سودا سلف خریدا، خرید کر میں اس بیچاری عورت کے پاس گیا اور اس کو یہ سامان سارا دے دیا۔ میں سامان دے کر واپس آیا تو وہ عورتیں، وہ لڑکیاں، وہ سب مجھے دعائیں دے رہی تھیں۔ جب بے سہارا کا آپ سہارا بنیں گے تو وہ ہاتھ اٹھائے گا تو اس کے دل سے دعا نکلے گی، اس کی دعا اللہ کے عرش کو چیرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچے گی۔ بے سہارا کے لیے سہارا بنے اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر دیکھیں اللہ کیسے نکھار پیدا فرماتے ہیں۔ فرمایا وہ دعائیں دے رہی ہیں۔ میں چلا گیا، چلتے چلتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچا تو میں نے کہا میرا ارادہ حج پر جانے کا نہیں ہے۔ وہ مجھے حج کے فضائل وغیرہ بتانے لگے۔ میں نے کہا بس میں نے حج پر نہیں جانا۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سارے قافلے والے چلے گئے تو میں وہاں پڑا رہا۔ جب یہ قافلے حج کر کے واپس آئے تو راستے کے اندر ملاقات ہوئی، تو میں نے قافلے والوں کو مبارکباد دی حج کے لیے، تو وہ مجھے مبارکباد دینے لگے۔ میں نے کہا آپ مجھے کس چیز کی مبارک دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے ربیع یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جہاں ہم حج کے موقع پر تھے، جہاں ہم تھے آپ بھی وہاں ہمیں ملتے تھے، فلاں جگہ فلاں پہ ہم اکٹھے تھے۔ اتنے میں وہ کہنے لگے دوسرا قافلہ آ گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا ربیع بن سلیمان آپ مجھے فلاں جگہ پر ملے تھے۔ فرماتے ہیں ہم یہ باتیں کر رہے تھے، اتنے میں وہ میرے جو قریبی میرے ساتھی تھے وہ بھی آ گئے۔ تو وہ کہنے لگی ربیع یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ جہاں ہم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے تو بھی اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا۔ جہاں ہم عرفات میں تھے آپ بھی عرفات میں ملے تھے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر تھے، حاضری دے رہے تھے تو آپ بھی حاضری دے رہے تھے۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں اس قافلے میں سے ایک آدمی میرے پاس بڑھا اور ایک تھیلی اس نے مجھے پکڑا دی، کہنے لگا ربیع میں تو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، جب ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کے قریب تھے تو آپ نے یہ تھیلی مجھے تھمائی تھی، رش کی وجہ سے یہ تھیلی دی تھی۔
تو آپ مجھے ملے نہیں، ابھی ہم مل رہے ہیں، یہ اپنی تھیلی سنبھالیں۔ حضرت ربیع بن سلمان فرماتے ہیں میں وہ تھیلی لے کر اپنے گھر چلا گیا، عشاء کی نماز ادا کی، ذکر وغیرہ، مجھے وہاں نیند آئی تو اللہ نے سارے پردے ہٹا کر مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ربیع بن سلمان، اللہ نے تجھے یہ انعام عطا کیا ہے، تو بے سہاروں کا سہارا بنا ہے، تو غریبوں کا سہارا بنا ہے، تو اللہ رب العزت کو آپ کا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے، اللہ رب العزت کو آپ کا عمل اتنا پسند آیا ہے، آپ نے غریبوں کے اوپر خرچ کیا، بے سہارا لوگوں کے اوپر خرچ کیا، جو بھوک سے بلک رہے تھے، جو پریشانی کے عالم میں تھے، تو آپ کی اس عمل کی وجہ سے، آپ کے خرچ کرنے کی وجہ سے وہ خوشحال ہو گئے، تو اللہ نے آپ کو بہت بڑا انعام عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ربیع، اس عمل کی وجہ کر کے، بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے کی وجہ کر کے، اللہ رب العزت نے آپ کی شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا، اور اللہ نے اس کو حج کے اوپر جیسے لوگ حج کر رہے تھے اللہ نے بھیج دیا، فرمایا وہ آپ کی شکل کا فرشتہ اللہ نے پیدا فرمایا، اور وہ عمل کرتا ہے، امر کرتا رہے گا، فرمایا اس کا ثواب اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور آپ نے اپنا 600 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیے، تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں 600 اشرفیاں بھی آپ کو عطا فرمائیں، اور اللہ نے آپ کی شکل کا فرشتہ بھی بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی مخلوق کا خیال کریں، بہت بڑی نیکی ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ کتنے لوگ ہوں گے جو بے سہارا ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جن کے پاس کھانے کا، پینے کا، پہننے کا انتظام نہیں ہوگا۔ اللہ نے اگر ہمیں یہ مال دیا ہے تو اس مال کو ہم اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کریں، تاکہ ہم یہاں دنیا کے اندر بھی اپنی زندگی اچھی گزاریں، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں، تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اپنے حبیب کے صدقے انشاءاللہ ہمیں جنت نصیب فرمائیں گے۔